ایسی کرنسی جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، جو نان ٹینجبل ہے، اس کو انہوں نے کریٹ کیا۔ جب ایک ایسی کرنسی، ایک ایسا ڈیزائن، ورچوئل ڈیزائن کریٹ کیا گیا جس پر حکومت نے کوئی گارنٹی نہیں دی، اب یہ سارا پیمنٹ جو ہو رہا ہے پوری دنیا میں کسی بھی حکومت کے اس پر اجازت نہیں ہے، تو ایک طرح سے یہ کہنا ہے کہ سارا پیمنٹ جو ہے وہ انلیگل ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ اس پر وہ بھی نہیں ہے فقہاء کے درمیان کہ یہ ہے کیا چیز، یہ کیا چیز ہے، یہ کیسے کریٹ ہوتی ہے، اس کی ویلیو کیسے ڈیسائیڈ ہوتی ہے۔ یہ تو ابھی صرف تاجروں کے ٹرانزیکشن کی بنیاد پر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد اعظمی موجود ہیں۔ اب سے پہلے آپ لوگ سامنے ڈاکٹر خالد اعظمی سے سوال جواب ہوئے تھے حلال انویسٹمنٹ کے تعلق سے، تو آج ہم بات کریں گے کرپٹو کرنسی کے تعلق سے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ جناب، آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ جس طرح سے پوری دنیا میں تجارت کا کاروبار وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دنیا کے ہر ملک میں اس کی معاشی طاقت کا انحصار صرف اس کی تجارت پر ہے، تو تجارت میں لین دین بھی ظاہر ہے کہ تبادلہ ہوتا ہے، پیسے کا لین دین ہوتا ہے۔ تو ابھی تک جتنے بھی لین دین ہو رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں، ظاہر ہے کہ وہ بینکوں کے ذریعے ہو رہے ہیں، بینکوں کے تھرو ہو رہے ہیں، اور اس میں ہر ملک کا جو سینٹرل بینک ہوتا ہے وہ انوالو ہوتا ہے، دوسرے تمام بینک انوالو ہوتے ہیں، اور جو کرنسی استعمال ہوتی ہے ٹرانزیکشن کے لیے، چاہے ڈالر ہو یا روپیہ ہو یا جس طرح کی جتنی بھی کرنسیز ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری حکومت کی جاری کردہ کرنسیز ہوتی ہیں، اور ان کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ خود حکومت طے کرتی ہے۔ ان کی ویلیو میں جو بھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے وہ حکومت کی نظر میں ہوتا ہے، اور اس میں جتنا بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ حکومت کرتی ہے۔ اس وقت جب زمانہ آ گیا ڈیجیٹلائزیشن کا، ہر چیز ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے، ہمارے ہر کام، ہر ٹرانزیکشن ہمارا ڈیجیٹل ہوتا جا رہا ہے، تو ایسے میں کچھ لوگوں نے حکومت سے ہٹ کر کے ایک طرح سے ایک پیمنٹ کا طریقہ نکالا ورچوئل پیمنٹ کا، جس میں کرنسی کو وجود میں لائے بنا، یا ایک کوئی میں کہہ لیجئے کہ آپ ایسی کرنسی جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، جو نان ٹینجبل ہے، اس کو انہوں نے کریٹ کیا، روپے یا ڈالر یا اس طرح کی کرنسی کو وجود میں لائے بغیر ایک موڈ آف پیمنٹ انہوں نے انٹرنیٹ پر کریٹ کیا۔ اور وہ موڈ آف پیمنٹ کیا ہے کہ صرف انہوں نے ایک ورچوئل کہہ لیجئے، ورچوئل ڈیجیٹل ایک ڈیزائن کریٹ کیا، اور ڈیزائن ذرا ٹپیکل کریٹ ہوا، اور وہ ڈیزائن جن لوگوں نے کریٹ کیا ان لوگوں نے طے کیا کہ بھائی اس ڈیزائن کو ہم ایک کرنسی مان کر کے اس کی بنیاد پر ہم چیزوں کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ جن سے انہوں نے طے کیا انہوں نے اس کو مان لیا کہ ٹھیک ہے، اس ڈیزائن کی بنیاد پر ہم چیزوں کا تبادلہ کر سکتے ہیں، یا ہم لین دین کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب اسی چیز کو انہوں نے ڈیجیٹل کرنسی کا نام دے دیا، یا کرپٹو کرنسی کا نام اس لیے دیا کیونکہ جو کرنسی ہے وہ انکرپٹڈ ہوتی ہے، وہ انکرپشن ہوتا ہے اس کا۔ یہ تو کمپیوٹر کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ ذرا اس کو زیادہ بتا سکتے ہیں کہ اس کا انکرپشن کیسے ہوتا ہے۔ وہ بلاک چین کریٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے سیکورٹی میجرز دنیا بھر کے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ایک انکرپشن اس پر کمپیوٹر پر کریٹ کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم کرپٹو کرنسی کہتے ہیں، انکرپشن کی وجہ سے۔ چونکہ سب سے پہلے 2009 میں یہ کرنسی کریٹ کیا ایک گروپ نے، اور اس کا نام اس نے بٹ کوائن رکھ دیا۔ تو بٹ کوائن سب سے پہلے کریٹ ہوئی، اور اس بٹ کوائن جو ہے وہ کچھ پارٹیز نے حکومت کی نظر میں آئے بغیر ٹرانزیکشن کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب ان کی دیکھا دیکھی پھر اور بھی بہت ساری دوسری کرنسیز آ گئی مارکیٹ میں۔ ایتھیریم آ گئی 2015 میں، اور بھی اس وقت تو میرے خیال سے مور دین 100 یا ہو سکتا ہے کہ مور دین 1000 کرنسیز ہوں۔ 15,000 کرنسیز، صحیح آپ نے کہا کہ مور دین 1000 کرنسیز اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں کریٹ کی ہوئی ہیں، اور ہر ایک پرائیویٹ پارٹی نے کریٹ کیا ہوا ہے۔ پرائیویٹ پارٹیز ہیں، پرائیویٹ گروپس ہیں جو ایک کرنسی کریٹ کر کے اور وہ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں۔ ایکچوئل میں آپ یوں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہمیں بتائیں کہ یہ کام کیسے کرتی ہے،
یہ کرنسی کام کیسے کرتی ہے؟ یہ کموڈٹی ہے، ایسیٹس ہے، کیا ہے یہ؟ یہ ایسٹ تو ان کے لیے ہے جو اس میں ٹرانزیکشن کر رہے ہیں. دیکھیے کوئی بھی کرنسی کام اس وقت کرتی ہے جب دو پارٹیز اس کرنسی کی بنیاد پر تبادلے کے تیار ہو جائیں. جیسے روپیہ اس لیے کرنسی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے کہ روپے کو دو پارٹیاں لین دین کے لیے تیار ہیں کہ ہم اس کاغذ کے ٹکڑے پر ہم لین دین کریں گے، تو وہ کرنسی بن گیا. اسی طرح سے دنیا کوئی بھی کرنسی ہو، اب چونکہ یہ روپے وغیرہ حکومت جاری کرتی ہے، تمام دنیا کرنسیز حکومت جاری کرتی ہے، اس پر حکومت کی ایک گارنٹی لکھی رہتی ہے کہ آئی پے دا بیئر دا سم آف دس مچ روپی، اس طرح سے لکھا رہتا ہے، تو آدمی کو اس پر اطمینان ہوتا ہے. لیکن جب ایک ایسی کرنسی، ایک ایسا ڈیزائن، ورچوئل ڈیزائن کریٹ کیا گیا جس پر حکومت نے کوئی گارنٹی نہیں دی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب یہ دو پارٹیز ہیں جنہوں نے طے کر لیا کہ بھائی اس کی بنیاد پر ہم ٹرانزیکشن کریں گے، تو ٹرانزیکشن کریں گے. لیکن ابھی اس کو کوئی لیگل اسٹیٹس پوری دنیا میں حاصل نہیں ہے. جس طرح سے آپ کہہ دیں کہ بھائی پہلے جب تبادلے کا نظام تھا، روپیہ نہیں رائج تھا، تو دو پارٹیز جب پیمنٹ کرتی تھی تو پہلے طے کر لیتے کہ بھائی ہم گائے کے بدلے میں گیہوں لیں گے، اور دوسرا کہ بھائی ہم ٹھیک ہے ہم گیہوں کے بدلے میں گائے دیں گے تو ٹرانزیکشن ہو جائے گا. اس کا مطلب دو پارٹیز تیار ہونے کہ بھائی ٹھیک ہے گیہوں اور گائے یہ ایک جنس کے طور پر تبادلے میں استعمال ہو سکتی ہیں، تو تبادلہ ہو گیا. لیکن اب جب جنس کا تبادلہ مشکل ہو گیا تو روپیہ آ گیا. روپیہ پر حکومت کی نظر تھی، حکومت نے بتا دیا کہ بھائی روپیہ ہم دے رہے ہیں، آپ اس کی بنیاد پر تبادلے کریں. لیکن اس وقت تبادلہ ہوگا جب دو پارٹیاں اس پر راضی ہوں گی. کرپٹو کرنسی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت سارے ٹریڈرز ایسے ہوتے ہیں، تاجر ایسے ہوتے ہیں جو حکومت کی نظر میں آئے بغیر تجارت کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیمنٹ ہو، لیکن حکومت یا کسی بھی ملک کا سینٹرل بینک ہمیں اس سے اجازت نہ لینی پڑے ٹرانزیکشن کے لیے، یا ہم حکومت کی نظر سے آئے بغیر حکومت کی نظر میں آئے بغیر ہم ٹرانزیکشن کریں. تو ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے، وہ لوگ اس میں ٹرانزیکشن کرتے ہیں. ریسنٹلی دیکھا گیا کہ سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر ہر جگہ یہ چرچے میں تھا کہ انڈین گورنمنٹ نے اس کو اللیگل کہا ہے یا پھر کرپٹو کرنسی کے تعلق سے کچھ نہ کچھ بیان دیا ہے. تو اس کو لیگل کہا ہے یا اللیگل کہا ہے، اور اللیگل کہا ہے تو کس حد اس سے اپنے سٹیزنز کو محفوظ رکھ پائے گی؟ انڈین گورنمنٹ بھی ابھی اسی طرح کی گو مگو کی صورتحال اس کے سامنے بھی ہے کہ اس کو ہم کیا لیگل ٹینڈر ڈکلیئر کریں یا نہ کریں. دیکھیے دنیا کے تمام ممالک کے جو اس کو لیگل ٹینڈر نہ ڈکلیئر کرنے کی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. کسی بھی کرنسی پر یا کسی بھی موڈ آف پیمنٹ پر جب تک حکومت کی نظر نہ ہو تب تک وہ لیگل نہیں ہو سکتا. اب یہ سارا پیمنٹ جو ہو رہا ہے پوری دنیا میں کسی بھی حکومت کے اس پر اجازت نہیں ہے. تو ایک طرح سے یہ کہنا ہے کہ سارا پیمنٹ جو ہے وہ اللیگل ہو رہا ہے، کیونکہ حکومت کے آئے بغیر، حکومت کے اجازت لیے بغیر، حکومت کی نظر میں آئے بغیر جو بھی پیمنٹ ہوتا ہے وہ اللیگل ہوتا ہے. تو ابھی تک تو یہ کسی بھی ملک نے اجازت نہیں دی ہے، اس وجہ سے یہ لیگل کسی بھی ملک کو نہیں ہے. ہندوستان میں بھی کچھ پرائیویٹ جو بزنس والے ہیں، نجی بزنس والے یا جو لوگ کرنسی میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ بڑے بڑے جو شیئر مارکیٹ کے دلال ہوتے ہیں، شیئر مارکیٹ میں جو پیسہ لگاتے ہیں، بروکرز ہوتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم انڈین پبلک کرپٹو کرنسی میں بھی انویسٹمنٹ کرنا شروع کرے، اور ظاہر ہے کہ اس سے انہیں نفع حاصل ہوگا، اس کی انویسٹمنٹ سے انہیں بروکریج ملے گا. لیکن حکومت ابھی اس میں گوم گوم ہے، حکومت ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے دنیا کے تمام حکومتوں کی طرح سے کہ اس پر حکومت کنٹرول کیسے کرے گی، کتنی کرنسی ملک میں آئی، کتنی کرنسی گئی، کہاں سے آئی، کہاں سے گئی. کیونکہ جب دو پارٹیز ہی تک اس کو بنا رہی ہیں اور دونوں پارٹیاں ہی اسے لین دین میں استعمال کر رہی ہیں، تو حکومت کی چوری سے بہت سارے ٹرانزیکشن ہو سکتے ہیں. یہ حکومت کے لیے دردسر ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال، جب بھی مسلمان انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، خاص کر اس میں اس چیز کی تمیز کرتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. تو سیم وہی کرپٹو کرنسی میں بھی مسلمان اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے صحیح ہے یا پھر وہ غلط ہوگا، یا حلال ہوگا یا حرام ہوگا، یا پھر یہ کہہ لیں کہ ہم اسلامک پرسپیکٹیو کرپٹو کرنسی کے تعلق سے کیا ہے، اس کے اوپر اور روشنی ڈالیں آپ. دیکھیے اسلامک پرسپیکٹیو تو ظاہر ہے کہ ابھی اس پر بہت زیادہ چونکہ ترقی نہیں ہوئی ہے، اور بہت زیادہ اس پر وہ بھی نہیں ہے فقہاء کے درمیان کہ ہے کیا چیز، یہ کیا چیز ہے، یہ کیسے کریٹ ہوتی ہے، اس کی ویلیو کیسے ڈیسائیڈ ہوتی ہے. یہ تو ابھی صرف تاجروں کے ٹرانزیکشن کی بنیاد پر ہے کہ ٹرانزیکشن ہو رہا ہے. جو
بٹ کوائن سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ مشکل سے کریٹ ہوتا ہے، مشکل سے ٹریڈنگ اس کی ہوتی ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہے، دوسری کوائنس ہیں اس کی ویلیو کم ہے۔ تو ابھی خود ممالک یا جو ماہرین تجارت ہیں، ماہرین معاشیات ہیں، وہ اس پر ابھی بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ اس پر وہ لوگ وہ نہیں ہوئے ہیں، ہم خیال نہیں ہوئے ہیں کہ ان کی ویلیو کا کریشن کیسے ہوتا ہے، ان کی ویلیو ڈیسائیڈ کیسے ہوتی ہے۔ تو تجارت کے لیے بھی اسی طرح سے ابھی بہت سارے لوگوں کو کچھ کلیئر نہیں ہے کہ کیا ہوگا، لیکن بہرحال تجارت اس کی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس تجارت میں بھی، جہاں پر بھی، چاہے وہ شیئر مارکیٹ ہو یا بٹ کوائن کا مارکیٹ ہو یا کرنسی کا مارکیٹ ہو، جہاں پر ساری تجارت صرف مستقبل کے اندازوں پر ہوتی ہے، جس میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ مستقبل میں کیا ہوگا، مستقبل میں جس مال کی ہم تجارت کرنے جا رہے ہیں وہ مال مستقبل میں اور بہتر ہوگا یا اور ویلیو اس کی گر جائے گی، تو وہ ظاہر ہے کہ ہم ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ وہ انسرٹینٹی والے اس میں آتا ہے، غرر والے اس میں آ جاتا ہے۔ تجارت میں نفع نقصان تو لگا رہتا ہے، لیکن ایک نفع نقصان یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے تمام تجارت کے اصول اپنا لیے، جو بھی نفع حاصل کرنے کے ممکن طریقے تھے وہ ہم نے سارے اپنائے، پھر بھی نقصان ہو گیا، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ بھائی کوئی طریقہ ہم نے نہیں اپنایا، ہم نے صرف پیسہ لگا دیا، اس پیسے کو نفع میں بدلنے کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے، کیا چیز ہمیں کرنی چاہیے، ہم نے کچھ نہیں کیا اور ہمیں نفع مل گیا، یا نقصان کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ ہم نے کچھ نہیں کیا اور نقصان ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تجارت تو جائز نہیں ہوگی اسلام میں، جس میں کہ ہم بغیر کسی اپنے ایفرٹ کے نفع اور نقصان حاصل کریں۔ تو ابھی کرپٹو کرنسی کی بھی معاملہ وہی ہے، جس طرح سے بہت ساری شیئر بازار پوری دنیا کی اس وقت جو ہے وہ گیمبلنگ پہ چل رہی ہے۔ پوری دنیا کے شیئر مارکیٹ، ہندوستان سمیت زیادہ تر شیئر مارکیٹ کا بڑا حصہ جو ہے وہ اسپیکولیشن پر نہیں ہے بلکہ گیمبلنگ پر ہے، سٹے پر ہے۔ تو ابھی جو بٹ کوائن یا اس طرح کی جتنی کرپٹو کرنسیز ہیں، ان کا بھی بازار ابھی تک اسی پر چل رہا ہے، اس میں کہیں سرٹنٹی کوئی چیز نہیں ہے۔